یہاں پر عقلی معیار نہیں چلے گا. کہاں صاحب 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا تھا. آج بھی وہ عورتیں پردے میں ہیں. آج زمانہ اتنی ترقی کر چکا ہے کہ اب عورتوں کو حجاب میں رکھ کر, پردے میں رکھ کر ان سے کام نہیں لیا جا سکتا, لہذا عورتوں کو پردے سے نکالو. یہ اسی عقل کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. شریعت نے کیا کہا ہے؟ 2 سسٹم بنائے ہیں, ایک گھر کے اندر کی ذمہ داریاں اور ایک گھر کے باہر کی ذمہ داری. بہت غور سے سن لینا. جن کی بیٹیاں بینکوں میں کام کر رہی ہیں غور سے سننا, جن کی بہن بیٹیاں چناؤ اور الیکشن لڑ رہی ہیں وہ غور سے سنیں, اور جن کی بہن بیٹیاں اسٹیجوں پہ چل کے مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر الیکشن میں ووٹ مانگ رہی ہیں وہ بھی غور سے سنیں. اور اسکوٹی اٹھائی اور بغیر برقعے اور بغیر حجاب کے جلدی صاحب نوکری کرنے اسکول جا رہی ہیں اور کو ایجوکیشن میں مردوں کے پاس بیٹھ کے پڑھا رہی ہیں وہ غور سے سنیں. تقریر ہوگی تو تکلیف بھی ہوگی. ہمارے مزاج کے خلاف جائے گی تو برا لگے گا, ہمارے مزاج کے مطابق ہوگی تو اچھی لگے گی. لیکن شریعت کسی کے مزاج پہ نہیں چلتی ہے. شریعت کا اپنا ایک الگ مزاج ہے. تبت یدا ابی لہب, یہ چاہے تو محمد رسول اللہ کے چچا ابو لہب کو بھی نہیں چھوڑتی ہے. یہ شریعت کا مزاج ہے. تو میں نے کیا کہا, 2 سسٹم بنائے اللہ نے, ایک گھر کے اندر کا اور ایک گھر کے باہر کا, اور اللہ نے ذمہ داری بھی دے دی ہے. گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت کے اوپر نافذ کی ہے اور گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد کے اوپر نافذ کی ہے. جب قدرت نے نظام ہی ایسا بنایا ہے تو تم قدرت کے اس نظام کو بدل نہیں سکتے ہو. یہ کہہ سکتے ہو کہ عقلی طور پہ برائی کیا ہے, لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھیں, لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ کام کریں, لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ آفس میں بیٹھیں, ہمارے دیش کی ترقی ہوگی. آپ اپنی عقلی گھوڑے تو دوڑا سکتے ہو, لیکن یاد کرو جس نے یہ نظام بنایا ہے, ظاہر بات ہے جب کوئی کمپنی کوئی گاڑی بناتی ہے, ماروتی, i10 یا سوئفٹ, تو جب وہ خریدنے آپ جاتے ہیں تو گاڑی آپ لے آئے, 10 لاکھ روپے کی سوئفٹ آپ نے خرید لی, اور اب آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے اور اس کو چلایا اور بھیڑ دیا, ٹکرا گئے کیونکہ آپ چلانا نہیں جانتے تھے. آپ چلانا نہیں جانتے تھے, بھیڑ دی. آپ نے کہا یار کمپنی کے مالک سے یہ کیسی گاڑی دے دی, تھوڑی دور چلائی اور ٹھک گئی, یہ کہاں چلی گئی, میں نے تو 10 لاکھ روپے دے کر یہ گاڑی خریدی تھی. کمپنی کا مالک کہتا ہے آپ ڈرائیورنگ لائسنس دکھائیے, اس نے کہا نہیں ہے. آپ گاڑی چلانا جانتے, کہا نہیں جانتے. گاڑی چلانا نہیں جانتے, پھر آپ نے چلائی کیوں؟ ارے تمہارے باپ کا کیا جا رہا, میں نے 10 لاکھ روپے دیے ہیں نا تمہیں, جب 10 لاکھ دے دیا تو گاڑی میری ہوئی, میں کچھ بھی کروں, میں کیسے بھی چلاؤں. تو گاڑی کا ڈرائیور کیا کہتا ہے کمپنی کا مالک, میں نے اس گاڑی کے ساتھ ساتھ ایک کتاب بھی دی ہے جو گاڑی کی ڈگی میں رکھی ہوئی ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر میں نے بتایا ہے, پورے نیم بتائے ہیں, پہلے گیئر میں ایسے, دوسرے گیئر میں ایسے, اتنی سپیڈ پہ اٹھائیے, یہاں پہ گرائیے, یہاں پہ دوڑائیے, یہ سارے نیم میں نے تمہیں بتائے, کیا تم نے ان نیموں کو فالو کیا ہے؟ آپ نے کہا نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اسلام زندگی گزارنے کی ایک گاڑی ہے, اور اس گاڑی کو جس نے اتارا ہے اس نے اس گاڑی کو چلانے کے نیم بھی بتائے ہیں, اور وہ نیم بتانے والی کتاب ہے قرآن, وہ نیم بتانے والا ڈرائیور ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک اس گاڑی کو اس نیم کے مطابق چلاؤ گے تو گاڑی چلے گی, جب اپنے منمانی اصول اور دنیا والوں کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق چلو گے تو وہی حال جو امریکہ کا ہوا آپ کا بھی ہوگا. اس مرتبہ 10 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں شادی سے پہلے مائیں بن چکی ہیں,
ان کو یہ نہیں معلوم کہ میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ کس کا ہے. اتنے مردوں سے ملی ہوئی ہیں کہ ان کو اپنے اصلی باپ کی شکل بچے کو نہیں مل پا رہی کہ کون ہے, کیونکہ انہوں نے دنیا کے نظام کو اس نیم سے نہیں چلایا. جس نے یہ دنیا پیدا کی ہے, جس نے اس دنیا کو بنایا ہے, اس نے اس دنیا کو چلانے کا سسٹم بھی بتایا ہے. ہم نے اس بتانے والے کے سسٹم کے مطابق ہم نے عمل نہیں کیا, اس لیے آج یہ ایکسیڈنٹ ہمارے ہو رہے ہیں اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کو یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں. جب اس نے خود کہہ دیا ہے کہ عورتوں کا معاملہ گھر کی ذمہ داری دیکھنے کا ہے اور مردوں کی ذمہ داری گھر کے باہر کی ہے. محنت مرد کرے گا, مزدوری مرد کرے گا, رکشہ مرد چلائے گا, مستری گیری کا کام مرد کرے گا, کھیت مرد جوتے گا, سارے کام باہر کے مرد کرے گا. گھر میں جھاڑو عورت لگائے گی, کھانا عورت پکائے گی, بچوں کو تیار کر کے اسکول عورت بھیجے گی, گھر کی صفائی عورت کرے گی. عورت کی اپنی ذمہ داری ہے, مرد کی اپنی ذمہ داری ہے. خبردار, اللہ کے اس نیم کو اگر بدلنے کی کوشش کی تو گویا کہ تم نے گاڑی کے بنانے والے کے نیم کو توڑنے کی کوشش کی. یہ کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اور نام کیا دے رہے ہیں آپ؟ نام کیا دے رہے ہیں؟ عورت کو مسلمانوں نے, اسلام نے گھر کی 4 دیواری میں قید کر دیا. تصور کرو. میں پوچھتا ہوں کہ تم نے عورت کو کتنی عزت دی آزادی نسواں کے نام پر؟ کتنی عزت دی؟ میں بتاؤں کتنی عزت دی؟ 2 روپے کا صابن بھی اس وقت تک نہیں بکتا ہے جب تک کہ اس صابن کے اوپر آدھی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگا. یہ آپ نے عورت کو عزت دی ہے. تم نے عورتوں کے جسموں سے کپڑے اتارے ہیں. الحمدللہ ہمارے نبی نے عورتوں کے جسموں پر کپڑے ڈالے ہیں. فرق اتنا ہے. آج کوئی مس ورلڈ اور مس انڈیا اس وقت تک نہیں بن سکتی ہے جب تک کہ اس کے جسم پر سب سے کم کپڑے نہ ہوں, اور جس کے جسم پر جتنے کم کپڑے ہوتے ہیں اس کو اتنا ہی بڑا ایوارڈ دیا جاتا ہے. تم نے ہماری بہنوں بیٹیوں کے جسموں سے کپڑے چھینے ہیں. ہم نے, ہمارے مذہب نے ان کے جسموں کو ڈھانپا ہے, اور جس نے چھینے ہیں وہ آزادی کا نعرہ لگا رہا ہے, اور جس نے ان کو عزت کے ساتھ گھر میں رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے ان کو کہا گیا کہ تم قید. ذرا تصور کریے گا آپ, جو اپنے گھر میں اپنے باپ کے لیے کھانا بنائے وہ قید میں ہے, جو اپنے بھائی کے لیے کھانا پکائے وہ قید میں ہے, جو اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرے اور ان کی نگرانی کرے, ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے گھر میں رہے وہ قید میں ہے, اور جو گھر سے باہر نکل کر ہوٹلوں میں نوکری کرے اور غیر مردوں کے لیے ہوٹلوں میں بستر بچھائے یہ آزادی ہے. تصور کرو آج ہماری عقلیں کہاں ماری گئی ہیں. جو کسی دکان پر بیٹھ کر کسٹمروں کے ساتھ مسکرا کر دکان کا سامان بیچے یہ آزادی ہے, اور اپنے گھر میں اپنے بہن, اپنے بھائی, اپنے باپ, اپنے بیٹوں, اپنی بہنوں کے لیے اگر کھانا پکائے اور ان کی دیکھ ریکھ کرے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ گھر کی 4 دیواری میں قید کر دیا. آپ اس کو قید کہتے ہیں. کیسی عقلیں پھیر دی گئی ہیں تمہاری, اور ان عقلوں پر کیسے پتھر پڑ گئے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ عقل نہیں ہے بلکہ اس عقل کا ہم نے ناجائز استعمال کیا ہے. قرآن اسی کو کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ غلطی آپ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. اپنی 20-25 سال کی بہن کو, بیٹی کو غیر مردوں کے ساتھ بٹھا کے جو آپ کام کروا رہے ہیں اور غیر مردوں کے ساتھ جو ڈیوٹی پہ بھیج رہے ہیں, مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کل ہمیں بلاؤ گے یا نہیں بلاؤ گے, لیکن سننا پڑے گا. تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. یہ اتھارٹی اس وقت مجھے شریعت نے دی ہے. تمہیں اتھارٹی تقریر سننے کے بعد گالی دینے کی ہے, دے لینا جتنی چاہو. یہ اتھارٹی مجھے ہے. سنیے, یہ جان بوجھ کر جو غلطی تم کر رہے ہو یہ معاف نہیں ہوگی. اللہ توبہ اس کی قبول کرتا ہے جو انجانے میں غلطی ہو جائے, اور جان بوجھ کر بھی ہو جائے تو اس جان بوجھ کر غلطی کرنے کے بعد پھر آئندہ اس جرم کو نہ کرنے کا
عہد کرے کہ اللہ ہم آئندہ اس جرم کو نہیں کریں گے، پھر اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے اور چاہے نہ کرے، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ آپ جان بوجھ کر غلطی کر رہے ہو اور پھر کہو کہ ہم آخر میں توبہ کر لیں گے، نیت تو تمہاری پہلے ہی سے خراب ہے۔ ہاں، بچے کو آپ نے دیکھا جب نرسری میں پڑھتا ہے، آپ کا بچہ جب کے جی میں پڑھتا ہے، نرسری میں پڑھتا ہے، نرسری کے بعد کے جی فرسٹ میں آتا ہے، پھر کے جی 2 میں آتا ہے، پھر فرسٹ میں آتا ہے، پھر سیکنڈ میں، تھرڈ میں، فورتھ میں، ففتھ میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اسکول میں جاتے ہیں تو چھوٹا سا بیگ لے کے جاتے ہیں، ایک کاپی کتاب لے کے جاتے ہیں، اور ان کو پین نہیں دیا جاتا ہے بلکہ پینسل دی جاتی ہے مسالے والی، اور ریزر دیا جاتا ہے ربر۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ بچہ، اس کی ٹیچر کہے گی میم اے لکھو، وہ کبھی غلط لکھے گا، کبھی صحیح لکھے گا، اور جب وہ غلطی کرے گا تو ریزر سے اس کی غلطی کو مٹا کر کہا جائے گا بیٹے دوبارہ لکھو، پھر غلطی کرے گا، پھر کہا جائے گا تیسری بار لکھو۔ پینسل سے لکھنے کا یہ سلسلہ 5th کلاس تک چلتا ہے۔ بچہ بار بار غلطی کرتا ہے تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے، جب 5th کلاس کے بعد 6 میں آتا ہے تو پھر اس کو پین دے دیا جاتا ہے، پینسل اس سے چھین لی جاتی ہے۔ لیکن جب پین دیا جاتا ہے تو ریزر نہیں دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہو کہ غلطی کرنے کی تمہاری ایک سیما تھی، ایک لمٹ تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب تمہارے پاس پینسل نہیں ہے کہ غلطی کرو گے تو ریزر سے مٹا دی جائے گی، اب تمہارے ہاتھ میں پین ہے، سوچ سمجھ کر لکھنا، جو لکھو گے اگر غلطی ہو گئی تو اس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، یہ غلطی کاپی پر لکھی رہے گی۔ میرے بھائیوں، اب ہم بالغ ہو چکے ہیں، قرآن و حدیث کی جانکاری جب مل چکی ہے، ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہماری 10 سال 11 12 سال کی لڑکی جب بالغ ہو جائے تو وہ بے پردگی کے ساتھ کالج میں نہیں جا سکتی ہے، بے پردگی کے ساتھ ہوٹل میں کام نہیں کر سکتی ہے، بے پردگی کے ساتھ وہ لڑکی ایئر ہوسٹس بن کر کام نہیں کر سکتی ہے، بے پردگی کے ساتھ وہ کسی دکان پر نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ اور یہ غلطی جب تم جان بوجھ کے کرو گے تو سن لو، اب ہماری بچیوں کی عمر وہ نہیں ہے جو کھیلتی تھی اور گر جاتی تھی اور ہم ان کو اٹھا دیتے تھے، اب آپ کی بچی بالغ ہو گئی ہے، آپ بالغ ہو چکے ہیں، اب یہاں پر کوئی غلطی کرو گے تو وہ مٹائی نہیں جائے گی، یہاں کوئی گناہ کرو گے تو وہ مٹے گا نہیں۔ یہ تصور اپنے اندر پیدا کریے گا، وہ عمر ختم ہو چکی ہے۔ انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو کہیے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ ان گناہوں پر ہماری پکڑ مت کرنا، مواخذہ مت کرنا جو بھول چوک میں ہو جائیں اور غلطی سے ہو جائیں۔ ان نسینا او اخطانا، اگر ہم سے بھول چوک میں کوئی غلطی ہو جائے، بھول چوک میں، او اخطانا، اور ہم خطا کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے تو اس پر ہمارا مواخذہ مت کرنا، ہماری پکڑ مت کرنا، ہم تو جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں، جان بوجھ کر۔ غور کرو، جان بوجھ کر ہم گناہ کر رہے ہیں۔ ہلکی سی ہوا چلتی تھی، ہلکی سی، آسمان لال بھی نہیں ہوتا تھا اور پانی کے 1-2 قطرے زمین پر گرتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں، سنن نسائی کے الفاظ ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے، کبھی ہم نبی کی گود میں اپنا سر رکھے ہوتے، کبھی نبی ہماری گود میں اپنا سر رکھے ہوتے، اتنے میں ہلکی سی ہوا میں طغیانی آ جاتی، تھوڑی سی تیزی آ جاتی، پانی کے 1-2 قطرے زمین پر گرنے لگتے۔ محمد رسول اللہ کی نگاہ جب پانی کے 1-2 بوندوں پر، 1-2 قطروں پہ جاتی، ہلکی ہوا تیز ہو جانے پر نظر جاتی، آپ مجھے دھکا دیتے، آپ مجھے ہٹا دیتے، مجھے ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں، اور آپ سیدھے مسجد میں چلے جاتے، اللہ سے دعا کرتے، الہ العالمین اس بارش کو ہمارے لیے رحمت کی بارش بنا دینا، عذاب کی بارش مت برسانا، الہ العالمین آسمان میں تھوڑی سی لالامی آ گئی ہے، ہلکا سا لال ہو گیا ہے، اللہ پہلے زمانے کی امتوں کو تو نے آگ سے ہلاک و برباد کر دیا ہے، آگ کے
अंगारे बरसाए हैं। ऐ अल्लाह, इस आसमान से कहीं मेरी उम्मत पर आग के अंगारे न बरसने लगे। ऐ अल्लाह, इस बारिश को रहमत की बारिश बरसाना, रहमत की बना देना। हल्की सी हवा मेरे नबी को अल्लाह का अजाब लगने लगती थी, मस्जिद की तरफ भागने लगते थे। मेरे भाइयों, हमें नींदें कैसे आ जाती हैं, हम सो कैसे जाते हैं। हमने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, बिस्तर पे नींद कैसे आ जाती है। हम फजर में जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, फिर हम खेती बाड़ी चले जाते हैं, हम काम में लग जाते हैं। हमारा पूरा दिन आराम से कैसे गुजर जाता है, कैसे कट जाता है। मेरे भाइयों, हमें और आपका चैन और सुकून बर्बाद क्यों नहीं होता, हमारी राहत बर्बाद क्यों नहीं होती। हमें इस बात का एहसास अपने अंदर करना चाहिए, हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हमें सुकून कैसे, सहाबाए किराम को तो सुकून नहीं मिलता था, तुम्हें सुकून कैसे मिल गया है, तुम्हें आराम से नींद कैसे आ जाती है।